محترم رور عبدالواسع سے سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب عنایت اللہ خان صاحب MPA پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب سراج الدین خان MPA، جناب صدیق الرحمان پراچا صاحب صدر JI خیبر پختونخوا، جناب شاہ جہان افریدی نائب صدر JI خیبر پختونخوا، قائدین جماعت اسلامی، میرے قبائلی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج نیو مرج ڈسٹرکٹ قبائلی اضلاع کے حقوق کے لیے اس علامتی دھرنے کے اندر شریک ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس علامتی دھرنے کے جو ہمارے مقاصد ہیں اور آج سے جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، جس کا پہلا آغاز، جس کا افتتاح آج ہوا، اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں، اس پر مختصر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کو 3 سال ہو گئے اور PTI کے ناکام اور نااہل حکومت کو بھی 3 سال ہو گئے۔ 25ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کے پورے پولیٹیکل سپیکٹرم نے، پوری سیاسی کلب نے یہ وعدہ کیا تھا فاٹا کے عوام کے ساتھ کہ مرجر کے بعد ان کو کچھ حقوق دیے جائیں گے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ 100 ارب روپے ڈیولپمنٹل فنڈ، 25 ارب روپے جو ان کو پہلے سے دیے جاتے تھے، اور 3% NFC کے تقریباً 30 ارب، کل 155 ارب روپے ان کو سالانہ دیے جائیں گے۔ یہ ایک وعدہ تھا۔ دوسرا وعدہ تھا کہ ان کو ترقیاتی پروجیکٹس دیے جائیں گے، یونیورسٹیز کی صورت میں، ہاسپٹلز کی صورت میں، سڑکوں کی صورت میں، ان کو گیس اور بجلی کی سہولیات دی جائیں گی۔ انڈسٹریل زون اور اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے سے وہاں صنعتی ترقی کا آغاز کیا جائے گا اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا، اور قبائلی عوام کو علاقے کے، پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ترقی کے سب میں برابر کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی عوام کے ساتھ فراڈ کیا ہے PTI نے، دھوکہ کیا ہے PTI نے، اور آج 3 سال ہو گئے ہیں قبائلی عوام کو مرج ہوئے، اور PTI حکومت کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی حقوق PTI کے صوبائی اور وفاقی حکومت نے فاٹا کے عوام کو نہیں دیے ہیں۔ سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا گیا کہ مردم شماری کے نتائج کے اوپر وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، وہ مردم شماری کہ جس میں نیو مرج ڈسٹرکٹ کی آبادی 48 لاکھ شو کی گئی ہے۔ جب سندھ کا وزیر اعلیٰ اپنا اختلافی نوٹ لکھ سکتا ہے تو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ قبائلی اضلاع کی کم آبادی پر اپنا اختلافی نوٹ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ جب میری آبادی کم شو کرو گے تو اس کے نتیجے میں قومی وسائل میں مجھے کم حصہ ملے گا، اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں مجھے کم سیٹیں ملیں گی۔ آپ پاکستان کے اندر، پاکستان کے وسائل کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر میرے حصے کو کم کریں گے۔ تو سب سے پہلا ظلم وزیر اعلیٰ نے، PTI نے اس نیو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ یہ کیا کہ 48 لاکھ کی مردم شماری کے اوپر دستخط کیے ہیں اور قبائل کے عوام کے حقوق سے دستبرداری کی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت قبائل میں کیا ہے۔ اس وقت قبائل کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہے، اس وقت قبائل کے اندر طالبان، گڈ اور بیڈ طالبان کی صورت میں دہشت گردی مسلط ہے، اس وقت قبائل کے اندر بدتخوری ہے، اس وقت قبائل کے اندر بارودی سرنگیں ہیں، بہت پیارے بچے، بہت خوبصورت بچے وہ قتل ہو رہے ہیں بارودی سرنگوں کی وجہ سے۔ اب گزشتہ دنوں 3 بچے جو بہت
بہت ہی پیارے معصوم بچے تھے، وہ بارودی سرنگوں سے شہید ہو گئے ہیں وزیرستان کے اندر۔ بارودی سرنگیں ہیں، حکومت کی نااہلی ہے، مجرمانہ غفلت ہے کہ ابھی تک بارودی سرنگوں کو صاف نہیں کر سکے ہیں۔ آسٹرائل فاٹا سے مسنگ پرسنز ہیں۔ یہ مسنگ پرسنز دنیا کے کس قانون میں روا ہے مجھے بتا دیجئے؟ بندوں کو اٹھانا، 5 سال 8 سال 10 سال تک غائب کرنا، بندوں کو اٹھانا، ان کو قتل کر کے ان کی لاش پھینکنا، یہ دہشت گردی ہے، یہ فاشزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ اپنے عوام کے خلاف ریاستی طاقت سے بشری حقوق کا قتل عام ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں اور کسی مہذب سوسائٹی میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسنگ پرسنز ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہے، ایف سی چھاپے مار رہی ہے، فوج چھاپے مار رہی ہے اور پختون روایات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ گھروں کے اندر دن کے وقت داخل ہوتے ہیں بغیر اجازت کے، گھروں کے اندر رات کے وقت داخل ہوتے ہیں بغیر اجازت کے، پختون خواتین کی تلاشیاں لیتے ہو، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ تو چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہے اور چھاپے ہیں پختونوں کے گھروں پر دن اور رات کے بغیر اجازت کے، اور غربت اور پسماندگی ہے۔ سٹون ایج کے اندر اس وقت نیو مجسٹک زندگی گزار رہے ہیں۔ پتھر کے زمانے میں، یہ پتھر کا زمانہ ہی تو ہے کہ اسکول نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، 3G اور 4G نہیں ہے، بشری حقوق نہیں ہے، جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے۔ یہ سٹون ایج ہے، یہ پتھر کا زمانہ ہے جس میں حکمرانوں نے قبائلی عوام کو دھکیلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ہر قبائلی خاتون 36 منٹ صاف پانی لانے کے لیے روزانہ سفر کرتی ہے۔ پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ ہر قبائلی خاتون اوسطاً 36 منٹ روزانہ سفر کرتی ہے کہ اپنے گھر کے لیے پینے کا صاف پانی لایا جائے۔ پینے کا صاف پانی آپ نے میرے قبائل کے عوام کو ابھی تک فراہم نہیں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ TDPs ہیں اور IDPs ہیں۔ حکومت کہتی ہے امن آ گیا ہے۔ اگر امن آ گیا ہے تو کوکی خیل کے TDPs کیوں ابھی تک جمرود میں ہیں؟ بکا خیل کا TDP کیمپ کیوں قائم ہے؟ میرے وزیر اور مسیح اور میرے افریدی ابھی تک مہاجر کیمپوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوکی خیل کے TDPs، بکا خیل کے TDPs، حکومت صوبائی اور وفاقی حکومت کے منہ پر تمانچہ ہے۔ پختونوں کے ساتھ اور قبائل کے ساتھ ظلم ہے جو اس گرمی کے حالت میں ان کو مہاجر کیمپوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور یہ قبائلی عوام کی اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ جماعت اسلامی کے رہنما جنوبی وزیرستان کے تاج محمد وزیر نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھایا، اور جب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو ڈپٹی کمشنر نے 3 MPO کے تحت گرفتار کر دیا۔ یہ ڈپٹی کمشنر ہے یا ڈریکولا ہے؟ 3 MPO، نوآبادیاتی نظام کا ظالمانہ قانون، اس کے تحت 1 ماہ کے لیے ان کو ڈیر اسمیل خان جیل بھیج دیا۔ یہ ظلم ہے، یہ بشری حقوق پر ڈاکہ ہے، اور یہ عوام کو اپنی جائز جمہوری حق جو احتجاج کا اور پروٹیسٹ کا ہے اس سے روکنا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور قبائل کی مظلومیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ قبائل کا ایک MNA ہے، اس کا نام ہے علی وزیر۔ وہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے جیل کے اندر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بتا دیجئے پورے پاکستان میں کوئی اور MNA ایسا ہے جس کو 1 سال کے لیے حکومت نے جیل بھیج دیا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ یہ قبائل کے ساتھ ظلم ہے، یہ قبائل کے ساتھ ظلم ہے جو وفاق اور صوبے نے اور PTI کی حکومت نے روا رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو جان خیل کا واقعہ ہوا ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اپنے عوام کے اوپر گولیاں چلانا، اپنے عوام کے اوپر تشدد، وائلنس کرنا، اپنے عوام کے خلاف ریاستی طاقت اور حکومتی مشینری کو استعمال کرنا،
اپنے عوام کو قتل کرنا، ان کا خون بہانا، ان کو زخمی کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، یہ فسطائیت ہے، یہ دہشت گردی ہے جو جانی خیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس ریاستی دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور آج اس دھرنے سے جانی خیل کے لانگ مارچ اسلام آباد کی مکمل حمایت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دستور کا آرٹیکل 9 ہے۔ آرٹیکل 9 نے دستور کے پاکستانیوں کو لائف اینڈ لیبرٹی کا حق دیا ہے، زندگی کا اور آزادی کا حق دیا ہے۔ قبائل کے اندر یہ حق نہیں ہے۔ دستور کے آرٹیکل 10 ہے۔ آرٹیکل 10 میں ان کو حق دیا ہے کہ وہ اس کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اس کو گرفتار کرے گا تو بتایا جائے گا، اور اس کو گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آرٹیکل 10A یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر تشدد ریاست نہیں کر سکتی، حکومت وائلنس نہیں کر سکتی، لیکن آج یہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 10A یہ دستور کے آرٹیکلز قبائل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، کیا وہ قبائل کو پاکستانی مانتے ہیں؟ قبائل تو پاکستان کے دستور کو مانتے ہیں۔ کیا پاکستان کے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ بھی قبائل کو پاکستانی مانتے ہیں؟ جانی خیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ اور میں پی ٹی آئی کی حکومت سے کہتا ہوں، جانی خیل کے عوام کے بہنے والے خون کا حساب دو گے، یہ قیمت ادا کرو گے۔ آج اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہوئے ان پر جو تشدد کیا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو خون بہایا گیا ہے، اس کا حساب دو گے۔ اس کا حساب پی ٹی آئی سے، صوبائی اور وفاقی حکومت سے لیں گے انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ظلم ہے، ظلم کی رات ختم ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے اور جانی خیل کے عوام کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے معاہدہ کیا۔ یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے؟ شرم کرنی چاہیے اس وزیر اعلیٰ کو۔ پہلے ان کے 4 نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ان کی لاشیں 1 ماہ باہر پڑی تھی، انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے لاشوں کی تدفین کی۔ اب ان کے سرداروں کو، قبائلی مشران کو مارا گیا ہے، اور تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت سے کوئی بھی جانی خیل نہیں کیا ہے تاکہ اس کو کم از کم ان کے ساتھ بیٹھ سکے۔ ریاست تو ماں جیسے ہوگی، یہاں ریاست قاتل ہے، یہاں ریاست دہشت گردی کر رہا ہے، یہاں ریاست ظالم ہے، یہاں ریاست تشدد کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا، حکومت اس معاہدے سے بھاگ گئی ہے، بھاگ گئی ہے۔ اس لیے یہ ایک نااہل، ناکام اور عوام دشمن حکومت ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قبائل کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، جس میں 100 ارب روپے ترقیاتی فنڈ، 3% NFC اور 25 ارب روپے پہلے سے جو ان کو دیے جا رہے تھے وہ دیے جائیں۔ قبائلی عوام کو سی پیک دیا جائے، قبائلی عوام کو موٹر ویز دی جائے، قبائلی عوام کو ریلوے دی جائے، قبائلی عوام کو یونیورسٹیز، میڈیکل کمپلیکس دی جائے، قبائلی عوام کو بجلی اور گیس کی سہولت دی جائے، قبائلی عوام کو سڑکیں دی جائے، قبائلی عوام کو انڈسٹریل اسٹیٹس اور اکنامک زون، اور قبائلی نوجوانوں کو روزگار دیا جائے۔ قبائل میں 3G اور 4G کو بحال کیا جائے، اور قبائل میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو بحال کیا جائے۔ قبائل سے بدتخوری، ٹارگٹ کلنگ اور مسنگ پرسن ختم کی جائے۔ قبائل سے بارودی سرنگوں کا صفایا کیا جائے۔ قبائل کو پاکستانی تسلیم کیا جائے، قبائل کو انسان تسلیم کیا جائے، قبائل کو پاکستان کے دستور کے تحت ان کا حق دیا جائے، قبائل کو انسان کے ناطے ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ اور بنیادی بشری حقوق دیے جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ ہمارے یہ مطالبات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک منظر حاصل نہیں ہوتا۔ آج اس دھرنے سے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، اس دھرنے سے تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ قبائل تکلیف میں ہوں گے تو گورنر اور وزیر اعلیٰ اپنے محلات میں عیش نہیں کر سکیں گے۔ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف، جہاں پہ حکمران عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، جہاں قبائلی عوام کے لیے پوری قبائلی خطہ ایک اوپن ایئر پریزن، ایک قید خانہ،
ایک جیل بنا دیا گیا ہو، وہاں اسلام آباد کے حکمران اپنے محلات میں عیش نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آج سے ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے، ہم اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں گے جب تک قبائلی عوام کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہو جاتے۔ اور میرے بھائیوں، میں ایک دفعہ پھر حکومت کو خبردار کرتا ہوں، تشدد کا استعمال کرو گے تو آگ سے کھیلو گے، آگ سے۔ گولی اور لاٹھی کی زبان میں بات کرو گے تو پاکستان کی فیڈریشن کے اوپر حملہ کرو گے، پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کھیلو گے۔ گولی اور لاٹھی کی زبان میں بات نہیں مانتے، تشدد کی زبان میں بات نہیں مانتے۔ اے بے غیرت حکمرانوں، اے ظالم حکمرانوں، اے قبائل دشمن حکمرانوں، قبائلی عوام اپنا حق لے کر رہیں گے، مزید ظلم اب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ تحریک آج سے شروع ہو گئی اور ہم اس تحریک میں اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میرے بھائی نے کہا، مجھے چٹ دی ابھی، کہ قبائل تو یہاں بھی مظلوم ہیں، اور اگر مزدوری کے لیے پنجاب جائیں اور سندھ جائیں تو وہاں بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جو باجوڑ کا نوجوان، خوبصورت نوجوان سندھ کے اندر جو مزدوری کے لیے گیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، خود بھی قتل کرتے ہیں اور پاکستان بھر میں بھی قتل ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا قبائلیوں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج سے ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور یہ تحریک انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ تحریک آگے بڑھے گی جب تک ہم پورے قبائلی عوام کو اپنے حقوق نہ دیں۔ انشاءاللہ آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں نا؟ جدوجہد کریں گے، قبائل کو قبائل کو قبائل کو قبائل کو جانی خیل کو جانی خیل کو جانی خیل کو جانی خیل کے اوپر تشدد نامنظور، جانی خیل کے اوپر تشدد، جانی خیل کے اوپر تشدد، جانی خیل کے اوپر تشدد، لاٹھی گولی کی سرکار، لاٹھی گولے کی سرکار، لاٹھی گولے کی سرکار، لاٹھی گولی کی سرکار۔ اب ہم اکٹھے ایک علامتی مارچ کریں گے، بڑے منظم طریقے سے آپ لوگ سڑک پر آ جائیں، وہاں سے مارچ کریں گے، صوبائی اسمبلی کے گیٹ تک جائیں گے اور وہیں پر اپنے جلسے کو ختم کریں گے۔